بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخی واقعات، سبق آموز کہانیاں سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور دیا کیجیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ تک پہنچنے سے رہ نہ جائے۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اصحاب کہف کا واقعہ۔ اصحاب کہف کے واقعے پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ کہف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ سورہ کہف کا نزول آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن حالات میں ہوا وہ کچھ اس طرح سے بیان ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے لوگوں کو توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ وہ لوگ جن کی فطرت پاک تھی اور خدائے حقیقی کی تلاش میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور خدا پرست بن گئے۔ لیکن جو دین کے دشمن اور بت پرست تھے، انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح سے آپ کی آواز کو دبا دیا جائے اور توحید کی اس شمع کو بجھا دیا جائے۔ وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھٹلاتے، ان کے بارے میں افواہیں پھیلاتے اور مسلمان اور دیندار لوگوں کے حوصلے اور جذبے کو پست کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ ہر جگہ یہی کہتے کہ وہ خدا کا رسول نہیں ہے، وہ غیب کی باتوں کو نہیں جانتا، کیونکہ اگر جانتا تو ضرور بیان کرتا۔ مشرکین اور بت پرستوں نے ایک گروہ کو نجران بھیجا تاکہ وہاں جا کر یہودی علماء سے کچھ سوالات معلوم کرتے اور اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھیں تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے سکیں۔ وہ لوگ سوال پوچھ کر مکے واپس آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب سے کہا، تمہارے بھتیجے کا کہنا ہے کہ خدا کی طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ہم کچھ سوالات لے کر آئے ہیں، اگر اس نے صحیح جواب دے دیا تو ہم بھی اس کی تائید کریں گے، اور اگر جواب نہ دے سکا تو پہلے کی طرح اس کو جھٹلائیں گے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا، رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ جوان جنہوں نے ظالم بادشاہ سے ڈر کر ایک غار میں پناہ لی تھی، ان کی داستان کیا ہے، بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سورہ کہف کو نازل کیا جو ان کے سوال کا جواب تھا۔ اس وقت کے فلاڈلفیا نامی علاقے میں دقیانوس نے اپنے ظلم و ستم اور فوجی طاقت کے بل بوتے پر بہت بڑی سلطنت حاصل کی اور پھر اپنے لیے بہت ہی عالیشان محل بنایا۔ غرور و تکبر کے ساتھ تخت پر بیٹھا اپنے لیے کچھ وزیر اور کچھ محافظ منتخب کیے، پھر حکومت کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ اپنے دربار والوں اور دوسرے تمام لوگوں سے کہا کہ صرف میری اطاعت اور عبادت کرو، اور جو بھی میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس کو سخت سزا دوں گا۔ اسی طرح کچھ سال گزر گئے۔ ایک دن جب وہ غرور و تکبر میں مست اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور خبر دی، بادشاہ، ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ ایک لشکر تیزی سے ہماری طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے اور سرحد پار کرنے والا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی دقیانوس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور ڈر کے مارے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کا وزیر اور دربار والے بھی تعجب میں پڑ گئے کہ ابھی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اب کیا ہو گیا؟ دقیانوس کا وزیر سوچنے لگا، دقیانوس خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ تمام چیزیں میرے قبضے میں ہیں، لیکن وہ خود بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک عام آدمی ہے، کیونکہ وہ بھی کھانے اور پانی کا محتاج ہے۔ کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی ڈرتا ہے، کبھی جاگتا ہے اور کبھی سو جاتا ہے۔ یہ سب کام تو خدا کے نہیں ہو سکتے اور یہ صفات خدا کے لیے نامناسب ہیں۔ کچھ دن بعد اس وزیر کے دوسرے دوست اس سے ملنے اس کے گھر آئے اور دقیانوس کے خدا ہونے کے سلسلے میں باتیں ہونے لگیں۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، دوستو، بہت دنوں سے میں اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، گویا میرا بیدار ضمیر مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور یہ میری فطرت مجھے نور اور روشنی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس حالت نے میرے اوپر اتنا اثر کیا ہے کہ نہ کچھ کھایا جاتا ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ آخر یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس کے دوستوں نے سوال کیا،
ہمیں بھی بتاؤ۔ دوستو، جب میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور کائنات کی وسعت اور عظمت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان چاند، سورج اور ستاروں کو کس نے پیدا کیا ہے۔ جب میں زمین اور دوسری مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ سب کیسے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑ، صحرا، ہریالی، دریا اور مختلف قسم کے جانور کس نے بنائے؟ خود یہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے اور پھر کیسے بڑا ہوتا ہے؟ خود ہم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ دوست بولے، پھر تم کس نتیجے پر پہنچے؟ جواب دیا، اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دقیانوس ایک کمزور اور ناتواں مخلوق ہے۔ وہ صرف خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ورنہ حقیقی خدا وہ ہے جو حکیم عالم اور اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے دوستوں نے بھی اس کی بات پر غور کیا اور پھر سب نے اس کی تائید کی۔ تب انہوں نے طے کیا کہ دقیانوس کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں اس شہر سے نکلنا ہوگا، اور آخر کار پورے ارادے کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور ایک بیابان کی طرف چل دیے۔ راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا۔ انہوں نے کچھ دیر اس کے پاس آرام کیا اور اس سے باتیں کی۔ پھر جب وہ چلنے لگے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا، اور اس کا کتا بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا، اس کتے کو اپنے ساتھ کیوں لا رہے ہو؟ وہ ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے دشمن ہم سے باخبر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح کتے کو بھگائیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر چرواہے نے کہا، اسے آنے دو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرے۔ وہ مجھ سے مانوس ہے اور میں اسے خاموش کر سکتا ہوں۔ صحراؤں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک غار کے پاس پہنچے اور سوچا اس میں ذرا چل کر آرام کیا جائے۔ سب لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں فوراً نیند آ گئی اور کتا بھی غار کے کنارے سو گیا۔ یہ غار اتنا بڑا تھا اور اس کا دروازہ اس طرح کا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو اس کی کرنیں سیدھی اس غار میں پڑتی تھیں، اور جب غروب ہوتا تب بھی ایک بار اس میں چمکتا تھا۔ یہ با ایمان اور صالح جوان سالوں تک اسی طرح سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں ان کی کروٹیں بدلتا رہا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف و رقیم یعنی غار اور لوہے غار یا وادی رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کتنی عجیب نشانی تھے؟ کہف اس پہاڑ کا نام ہے جس میں وہ غار تھا، اور رقیم وہ پیتل کی تختی ہے جس پر ان نوجوانوں کے نام اور ان کا واقعہ مرقوم تھا، یا یہ کہ اس وادی کا نام ہے جس میں کہف پہاڑ تھا، یا یہ کہ رقیم ایک شہر کا نام ہے۔ وہ وقت یاد کیجئے جب چند نوجوان اپنی کافر قوم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہو گئی اور وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور دوسروں کو بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ ان میں دقیانوس بادشاہ بڑا ظالم اور جابر تھا، جو بت پرستی نہ کرتا اسے قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء اور معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے اور ایک غار میں پناہ گزین ہوئے۔ وہاں سو گئے اور کئی سال تک اسی حالت میں سوئے رہے۔ بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہیں تو اس نے غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ مر جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ حکومتی عہدیداران میں یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد اور پورا واقعہ نرم دھات کی تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس ہلاک ہوا، زمانے بدلے، سلطنتیں بدلیں۔ نیک بادشاہ بیدروس کی حکومت آئی جس نے 68 سال حکومت کی۔ فرقہ بندی نے جنم لیا اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور آخرت کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ بیدروس تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگا کہ یا رب، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو۔ اس زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لیے اس غار کو تجویز کیا اور اس کی دیوار گرا دی۔ دیوار گرتے ہی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ کے حکم سے مسرور خوشحال اٹھے اور ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بعد نماز ادا کی۔
غار سے باہر دیکھا تو سورج ڈوب رہا تھا، لہٰذا وہ سوچ رہے تھے کہ ہم فقط ایک دن سوئے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے ہم کتنا سوئے؟ صرف ایک دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ وہ بھوکے تھے اور انہیں کھانے کی ضرورت تھی، لہٰذا طے یہ پایا کہ ان میں سے ایک شخص بہت ہی احتیاط کے ساتھ شہر جائے اور کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ ان میں سے ایک تیار ہوا اور وہ باہر آیا۔ جب باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ باہر کا پورا منظر بدل چکا ہے۔ پہاڑوں پر چند سوکھے پیڑ دکھائی دے رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ جس راستے سے وہ آئے تھے وہ بھی اسے عجیب سا لگا اور شہر تو بالکل بدل چکا تھا۔ اسے بہت تعجب ہوا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو گیا ہے۔ روٹی کی دکان پر گیا، نان بائی سے چند روٹیاں اٹھائیں اور نان بائی کو وہ سکہ دیا جو ساتھ لایا تھا۔ یہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ تھا جس کا چلن صدیوں پہلے موقف ہو گیا تھا اور اب اس سکے کو پہچاننے والا کوئی نہ تھا۔ نان بھائی سکہ ملنے پر بولا، ارے یہ سکہ تو بہت پرانا ہے، آج کے زمانے کا نہیں ہے، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے۔ بولے کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سکہ چند دن پہلے اسی شہر سے لے کر گیا ہوں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے اور تم اسے چھپانا چاہتے ہو۔ ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ اسے بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تاکہ اس سے پوچھ تاچھ کی جائے۔ کیا تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے خزانہ نہیں ملا۔ بادشاہ نے اس کی بات پر یقین نہ کیا اور کہا، 300 سال پرانا سکہ اور تم جوان ہو، ہم بوڑھے ہیں، ہم نے ایسا سکہ پہلے نہیں دیکھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اگر آپ مجھے سچ سچ بتا دیں جو میں آپ سے دریافت کروں تو معاملہ ابھی حل ہو جائے گا۔ تو اس نے بادشاہ سے دریافت کیا کہ دقیانوس بادشاہ کس حال میں ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس وقت روئے زمین پر دقیانوس نامی کوئی بادشاہ نہیں، اس نام کا بے ایمان، ظالم اور جابر بادشاہ سینکڑوں سال پہلے گزرا ہے۔ میں جب اس شہر سے نکلا تو لوگ مجبور تھے کہ دقیانوس کی عبادت اور پرستش کریں، اور جب واپس اس شہر میں آیا ہوں تو سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ بادشاہ بولا، یہ کہانی شاید تم نے اس لیے گھڑی ہے تاکہ ہمیں بیوقوف بناؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو خزانہ ملے تو اس کا 5واں حصہ اس سے لے لیا جائے اور باقی اسی کے حوالے کیا جائے۔ وہ بولے، آخر آپ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں حقیقت ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا اس شہر میں تمہارا گھر بھی ہے؟ بولے، ہاں بالکل ہے، آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ بادشاہ اور کچھ دوسرے لوگ اس کے ساتھ گئے تاکہ دیکھیں کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یہاں میرا گھر ہے، جی ہاں یہی گھر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون ہے؟ کیا کام ہے؟ بادشاہ نے کہا، اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے اور اس کی کہانی بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ بوڑھے نے پوچھا تو اس جوان نے اپنا نام بتایا اور گھر کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ وہ بوڑھا اس جوان کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ جو نام آپ نے بتایا ہے وہ تو میرے دادا جان کا نام ہے۔ بوڑھے آدمی نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ سب وہ با ایمان جوان تھے جو ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت سے بھاگ کر شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ اور دوسرے لوگ بھی اس جوان کا احترام کرنے لگے۔ پھر یہ طے پایا کہ غار میں چلا جائے تاکہ دوسرے جوانوں کا بھی دیدار کیا جائے۔ سب لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو اس جوان نے کہا، ابھی آپ لوگ یہیں ٹھہر جائیں تاکہ میں اپنے دوستوں کو ساری بات بتا دوں، کیونکہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ کتنا سوئے ہیں۔ اگر وہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ دقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے آئی ہے۔ وہ دوستوں کے پاس آیا اور کہا، دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنا سوئے ہیں؟ وہ بولے، بتا تو دیا کہ ایک دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ نہیں دوستو، بلکہ ہم لوگ 309 سال تک سوئے ہیں۔ دقیانوس بہت سالوں پہلے مر چکا ہے۔ اس وقت کے لوگ اور بادشاہ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور سب لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ اس کے دوست تعجب سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت بنے؟ پھر کیا کیا جائے؟ آؤ سب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم کو اسی طرح اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ پھر سے ہمیشہ کے لیے سو گئے۔
بہت دیر ہو گئی اور وہ باہر نہ نکلے تو بادشاہ اور اس کے سپاہی غار کے اندر آئے، دیکھا کہ سب کے سب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک عبادت گاہ کی شکل دے دی جائے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ یادگار رہے۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرتے جائیں۔ ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ مستقبل میں اس طرح کی آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔